بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ میں تھوڑا سا سیاست پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ عمران خان کی جب حکومت آئی تو اس کو کوئی صحیح طریقے سے امریکہ نے ویلکم نہیں کہا، اور جو بائیڈن نے بالکل فون نہیں کیا عمران خان کو، حالانکہ عمران خان کی حکومت نے ان کی افغانستان سے جب وہ بھاگے ہیں تو وہاں سے نکلنے میں بڑی ان کی مدد کی، پوری طرح سے جس طرح ہو سکتا تھا کیا تھا، اپنی طرف سے اس نے کوشش کی۔ ظاہر ہے اس وقت امریکہ سپر طاقت ہے، تو اس کے ساتھ ہم جنگ کر کے نہیں کر سکتے۔ جنگ اور غلامی کے درمیان بھی کچھ چیز ہے، خود مختاری سے آزاد طریقے سے زندہ رہنا عمران خان کا یہ موقف تھا اور ہے۔ امریکہ نے لیکن کھلم کھلا عمران خان کے خلاف کوئی بات نہیں، پبلکلی کوئی بات نہیں کی، میڈیا کے ذریعے اخبارات میں آتا ہے، کوئی ایسی بات عمران خان کے خلاف نہیں کی، لیکن نظر آ رہا تھا، تاثر سب پتہ چل رہا تھا کہ بائیڈن نے فون نہیں کیا، وہ عمران خان سے خوش نہیں ہیں، اور وجہ بھی نظر آ رہی تھی، وہ جو اس نے ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا، اور کچھ اور معاملات جو وہ چاہ رہے تھے، ان کا جو اپنے ملک کے لیے مفادات ہیں، وہ ان کے لیے وہ عمران خان کو ٹھیک نہیں سمجھ رہے تھے۔ ایسا نہیں کہ عمران خان کو وہ پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں سمجھ رہے تھے، ان کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں، ان کو اپنے مفادات سے غرض ہے، اور سب ملکوں کو اپنے ہی مفادات سے غرض ہوتی ہے، اور ہونی چاہیے۔ یہ تو ہم بے غیرت ہیں کہ پیسے کے لیے ماں بھی فروخت کر دیتے ہیں، یہ بھی امریکہ نے فرمایا ہے ہمارے لیے، تو یہ ہم ہیں ایسا کرتے ہیں اور کیا ہم نے۔ بہرحال میں بات جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کھلم کھلا بائیڈن انتظامیہ نے، امریکہ نے عمران خان کی مخالفت میں کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن ایک بات وہ کھلم کھلا کہتے آ رہے ہیں، پبلکلی انہوں نے کہا ہے کہ چین ہمارا دشمن نمبر 1 ہے۔ چین کے ساتھ ہماری بڑی دوستی ہے، اور چین کے ساتھ مل کر ہمارا جو سی پیک ہے، جس کو ہم گیم چینجر کہتے ہیں، اور پاکستان کا سارا ترقی کا مستقبل اس سی پیک کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ جب یہ شروع ہوا اس وقت سب نے کریڈٹ لیا، زرداری نے کہا میں نے، نواز شریف نے کہا میں نے، باقی جو بھی کریڈٹ لینے کی کوشش کی۔ اب بھی سی پیک ہے، پھر کیا ہوا؟ وہ امریکہ جو کہتا تھا، جس نے پبلکلی عمران خان کو نہیں کچھ کہا، کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، کوئی تحفظات کا اظہار نہیں کیا، مگر چین کو واضح پبلکلی میڈیا کے ذریعے، اخباروں کے ذریعے بتایا کہ ہمارا نمبر دشمن 1 چین ہے، اور سی پیک پر تحفظات کا اظہار کیا کہ سی پیک کو نہیں چلنے دیں گے، ثبوتات کریں گے۔ تحفظات کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو نہیں چلنے دیں گے، ہم جو بھی ہم سے ہو سکا ہم کریں گے۔ اب دیکھیے، اب ذرا آپ کیس کو دیکھیے، سائفر کیس کو جو عمران خان پر ہے، اب بھی آگے انہوں نے میرا خیال اپیل کر دی ہے سپریم کورٹ میں، لیکن کیا ہوا؟ عمران خان اس میں بری ہو گیا، بہت زور لگایا گیا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ اس میں سزا اس کو ملے، لیکن نہیں ہوئی، جیل میں رکھا وہ الگ بات، نہیں ہوئی، وہ اس میں بری ہو گیا بالکل۔ اس کا مطلب کہ عمران خان کا موقف درست ثابت ہوا۔ کیا موقف تھا؟ کہ یہ میری حکومت سازش کر کے امریکہ کے کہنے پر یہاں کے جو پالتو تھے ان کے ذریعے میری حکومت کو گرایا گیا، آرگینک طریقے سے نہیں، غیر فطری طریقے سے ایک طرح سے ان لوگوں کو اکٹھا کیا۔ یہ اکٹھے ہونے والے بھی اتنے ہی مجرم ہیں، ان کو اکٹھا کرنے والا بھی اتنا ہی مجرم ہے۔ وہ تو امریکہ تو مجرم، اس کو کیا سزا دے دو، تو دشمن ہے، اس نے تو اپنے مفادات دیکھنے۔ جس بندے نے، جنرل باجوہ نے امریکہ کے کہنے پر عمران خان کی حکومت گرا دی، کیا امریکہ نے اس کو نہیں کہا ہوگا سی پیک کو بھی کہ اس کو بھی کھڈے لین لگاؤ؟ کیا کہتے ہیں آپ کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں؟ جس پر تحفظات وہ کھلے بندوں کرتا ہے امریکہ سی پیک پر،
تو اس نے باجوہ کو نہیں کہا ہوگا کہ اس کو بھی ختم کریں، سلو کریں، ہٹائیں، پاکستان کو پیچھے کریں اس سے؟ یقیناً کہا ہوگا، کیا گیا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، عمران خان کا ہی دور ہے یہ۔ اب یہ جو اب ہیں بیٹھے، یہ اس پر الزام لگاتے تھے لودھی اس نے سی پیک ہی ختم کر دیا، پیچھے سست کر دیا ہے۔ سی پیک ہوا سست، عمران خان کے دور میں سست ہوا، اس کی رفتار میں کمی آئی۔ کس وجہ سے آئی؟ سیکورٹی کی وجہ سے، سیکورٹی کی وجہ سے۔ کراچی میں ان کا انسٹیٹیوٹ تھا جو وہ زبان سکھاتے تھے چینی۔ آپ کو پتہ ہے ایک عورت نے خود کچھ دھماکہ کیا، ان کی گاڑی پر بہت سارے بندے، پروفیسر، ان کے ڈائریکٹر وغیرہ مارے گئے، اور بھی حملے ہوئے۔ اور یہ بشام والا، جس میں برود سے بری ہوئی گاڑی افغانستان سے آتی ہے، اور وہاں یہ ان کے جو انجینئر تھے، کاریگر تھے، ان کو بم سے وہ گاڑی ہٹ کیا، دھماکے ہوئے، بہت سارے لوگ مارے گئے، اور بھی بہت سارے معاملات تھے۔ اور بھی میں نے ایک بہت خطرناک جو ہوا ادھر گوادر میں، وہ ہوٹل میں کیا نام مجھے نہیں پتا، بہرحال وہاں چین کا سفیر گیا تھا تو وہاں دھماکہ ہو گیا، اور اس نے ان کو ہلا کے رکھ دیا چین والوں کو، کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ دورہ انتہائی خفیہ تھا، انتہائی خفیہ دورہ تھا، کسی کو نہیں پتا تھا۔ اور یہ دہشت گردوں کو کیسے پتہ چل گیا؟ ادھر بچ گیا تھا وہ سفیر ان کا۔ بہرحال انہوں نے اس وقت بھی اظہار کیا تھا کہ ہمیں سیکورٹی کا مسئلہ ہے، اور پھر یہ انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب نے اور عمران خان کی حکومت نے انہوں نے منت سماجت کر کے ان کو دوبارہ، یہ ڈاسو ڈیم ہے اس پر کام دوبارہ پھر شروع ہوا تھا۔ اب ذرا سیکورٹی کس کے قبضے میں ہے؟ سیکورٹی کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ خاص کر سی پیک کے لیے ایک پوری کور ہے فوج کی، ایک الگ سے کور بنا دی گئی۔ جیسے دیکھیں نا، کور کمانڈر ہیں، کور کمانڈر گجرانوالا، کور کمانڈر لاہور، کور کمانڈر منگلہ ڈیم ہے اتنا بڑا، اس کے لیے ایک پوری کور ہے۔ آپ یہ دیکھیں، یہ ہماری مطلب جو تنظیم بنتی ہے فوج کی، جیسے کہ سب سے اوپر کور ہوتی ہے، اس کا کور کمانڈر ہوتا ہے، اور اس سے اوپر پھر وہ آرمی چیف بنتا ہے، ان میں سے، ان کور کمانڈرز میں سے آرمی چیف بنتا ہے۔ تو اس کے لیے ایک پوری کور ہے ہماری سی پیک کے لیے، جیسے کور کمانڈر منگلہ ہے، کور ہے منگلہ کے لیے، اسی طرح سی پیک کے لیے کور۔ تو پھر کس کی ذمہ داری ہوئی؟ اس کی سیکورٹی کی کرنا۔ ٹھیک ہے، ہو جاتے ہیں، خودکش حملے ہوتے رہیے، لیکن میں جو بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس پر میں چاہتا ہوں کہ آپ غور کریں، کہ یہ سیکورٹی کا بھی اس وقت ذمہ دار باجوہ تھا۔ سی پیک والی جو کور ہے اس کا بھی ایک طرح سے بالواسطہ باجوہ انچارج تھا، آرمی چیف تھا۔ تو یہ اچھا، اب ان کا بندہ جو وزیر ادھر آیا ہوا وہ بھی یہ بیان دے رہا ہے کہ پاکستان کو دو مسئلے ہیں، سیکورٹی کا ہمیں مسئلہ ہے، ہمارے بندوں کی حفاظت کی جائے، اور اسٹیبلٹی لائی جائے، ادھر استحکام لایا جائے۔ یہ ان کے دو مطالبات ہیں۔ جو اور بات تھوڑی سی نہیں، انتہا کی خطرناک پاکستان کے لیے، کہ سی پیک باجوہ صاحب نے تو کر دیا جو کرنا، اب زبیر عمر صاحب کے بھی سارے انکشافات سامنے آ رہے ہیں، نہ جانے وہ کیوں کر رہے ہیں، ان کو کیوں تکلیف ہوئی، وہ جو بات بتاتے ہیں وہ بھی بڑی خطرناک ہے۔ وہی لیگسی جو باجوہ کی ہے، موجودہ آرمی چیف، موجودہ اسٹیبلشمنٹ وہی دے کے چل رہی ہے، اور شد و مد سے اور انتہائی مطلب زبردست اور جبر کے ساتھ اسی کو لے کے آگے چل رہی ہے۔ جو باجوہ کیا اور کر رہا تھا، کرتے کرتے اس کو ایکسٹینشن ملی، نہیں لے سکا، وہ نواز شریف نے نہیں دی اس کو ایکسٹینشن، آگے اس کو منتخب کر لیا، اس کو نوکری دے دی، اور اب جو کچھ وہی کچھ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، آپ بتا دیں۔ تو پھر ہم کدھر جا رہے ہیں؟ کیوں نہیں سوچتے؟ پھر بھی ہم کہیں، پھر بھی اس پر اعتراض کریں، عمران خان پر، اندر وہ جیل میں بیٹھا ہوا۔ اب دیکھیں، یہ معاملہ بہت خطرناک ہے، لوگ میں تو سنتا ہی ہوں، ہماری بات کی کیا حیثیت،
کہ آرٹیکل 6 یہ باجوہ نے کیا، ملک کے ساتھ غداری، امریکہ کے ساتھ مل کے، یہاں کے لوگوں سے مل کے ایک منتخب حکومت کو اس نے ٹاپل کیا، اس کو معزول کیا، ختم کیا امریکہ کے کہنے پر۔ ظاہر ہے اس کے وہی مفادات تھے، کسی پہ ختم ہو جائے، اڈے مل جائیں مجھے، باقی پتہ نہیں کیا کیا مفادات۔ ڈاکٹر محیط پیر صاحب بڑی لمبی بات کرتا ہے کہ بہت آگے کی صورتحال کے لیے حکومت ہٹائے گی، وہ صرف اتنا مقصد نہیں کہ عمران خان کو ہٹا دینا، اور بہت سارا میں سرنگو رہنا بھارت کے سامنے، بھارت سے مل کر چلنا، اور بھارت کو یہاں کا ایک طرح سے سپر طاقت بنانا چین کے لیے، کیونکہ اس نے کہا ہے کہ میرا دشمن ون جو ہے وہ چین ہے، چین تو ادھر گھسا ہوا ہے اپنی تجارت کے ذریعے، اپنی چیزوں کے ذریعے۔ بات بڑی لمبی ہے، میں تھوڑا سا حیران ہوا اس بات پر کہ پھر یہ زبیر عمر زیر عتاب کیوں ہوئے نواز شریف تو مریم کے؟ اس نے تو اتنی قربانی دی اس کے لیے، ان کے لیے، یہ درمیان میں پل کا رابطہ کار کا کام کیا باجوہ اور نواز شریف، مریم نواز کے درمیان، جہاں تک کہ شہباز شریف کو بھی اس کا علم نہیں ہونے دیا، اور خفیہ طریقے سے اس کے ساتھ ساری ساز باز بوٹ پالش کر لیے، سب کچھ کر لیا، تو پھر بھی زیر عتاب کیوں ہے؟ بات جو نکلی وہ یہ کہ پھر بعد میں باجوہ صاحب نے خود لندن جا کر نواز شریف سے بھی ملاقاتیں کی، پہلے اس نے سارا ماحول بنایا، باتیں بہت ساری طے کر دیں، ہو گئے، پھر فائنل ٹچ دینا ہوتا ہے، جو ہیڈ ہوتا ہے اس نے اپنے طور پر کرنا ہوتا ہے۔ تو پھر ادھر جو بات ہوئی، ادھر اس نے باجوہ نے کہا کہ میں تو عمران خان کو اگست 2020 میں فارغ کرنا چاہتا تھا، اگست 2020 میں، یہ 18 میں بیچارہ آتا ہے اگست میں ہی، 2 سال بعد، خبریں تو اس سے پہلے کی بھی ہیں، اور فارغ کرنا چاہتا تھا۔ یہ تمہارا رابطہ کار جو ہے اس نے صحیح کام نہیں کیا، یہ جو زبیر عمر ہے اس نے صحیح پیغام رسانی نہیں کی، اس نے ڈنڈی ماری ہے۔ میں تو اس کو اگست 2020 میں نکالنا چاہتا تھا، 2 سال تو اوپر وہ ایسے لے گیا اس بندے کی وجہ سے۔ تو یہ وجہ ہے زبیر عمر کے زیر عتاب آنے کی۔ اب آپ سوچ لیں، دیکھ لیں، میں جو سمجھا ہوں معاملات کو، جتنا دیکھا وہ میں نے عرض کر دیا آپ کے سامنے، کہ ہم کتنے خطرناک حالات کی طرف جا رہے ہیں، خطرناک ترین حالات کی طرف جا رہے ہیں۔ غور کریں، تھوڑا سا سوچیں، عمران خان کی دشمنی میں پاکستان کو برباد نہ کریں، عمران خان کی دشمنی میں پاکستان کو برباد نہ کریں۔ ہم پہلے برباد بہت ہو چکے ہیں، ہم نے اپنا آدھا ملک گنوایا اسی انا کی وجہ سے، اور اب بھی وہی کر رہے ہیں۔ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ یہی ہے، وہی سارا کچھ ہے، اب ہو رہا ہے۔ ایک ہی بندہ جو کر رہا ہے، دیکھیں وہ کیا کرے، نہ لیں نام لینا خطرناک ہے، نہ لیں، تو وہ پوری باجوہ کی لیگسی جو ہے وہ لے کے چل رہا ہے پوری طرح، شد و مت کے ساتھ، پورے جبر کے ساتھ، نہیں بولنے دینا، نہیں کچھ کہنے دینا، اور سب کچھ ہو رہا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ پاکستان پر رحم کرے، غور کریں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں، میں کہتا ہوں نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے پاکستان والوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں، یہ سمجھنے کی ہے۔ ہماری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، وہ بھی اقبال کا ایک شعر ہے، تو میں نے اس کو ایسا کہ یہ چرچے ہیں، یہ مشورے ہیں ہماری بربادیوں کے، سمجھیں حالات سامنے بول رہے ہیں۔ اب تو یہ میڈیا نے اتنا آسان کر دیا، ہمارے 2 4 5 سنیں بات سامنے آ جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے حقیقت کیا ہے۔ ایسے ہی کسی ضد میں، کسی عناد میں اور بغض میں نقصان نہ کریں پاکستان کا، خدا کے واسطے نہ کریں، اور سوچیں کچھ۔ آپ کی مہربانی۔